اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکے کی انتہائی مالدار خواتین میں ہوتا تھا۔ اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کی وجہ سے آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کا سامان تجارت دیانت داری کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت کر دیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی تجارتی سفر کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا علم ہوا تو اپنی تجارتی سامان کی فروخت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا سامان لے کر ملک شام جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ روانہ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ سفر اور تجارتی لین دین کے دوران جو کچھ وہ دیکھے اس کی تفصیل آ کر بتائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے واپس تشریف لائے تو غلام نے تجارت میں منافع کی خوشخبری کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق اور دیانتداری کا حال بھی سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور دیانتداری کا اندازہ پہلے ہی تھا، اب غلام کے بیان سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے یہ پیغام قبول فرما لیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے تھے، جبکہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خدمت کرتے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بے حد خوش رکھتے تھے۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس زمانے میں عرب میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا عام رواج تھا۔ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کا ذکر بہت عزت اور محبت سے کرتے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا گوشت یا دوسری چیزیں تقسیم فرماتے تو اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیوں کو حصہ ضرور بھجواتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو امت کی افضل ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی اولین فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت آپ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ پاک اور ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ شادی کے بعد رسول اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع بھی آیا جب مکے کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال ایک گھاٹی میں گزارنا پڑے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھیں۔ اس دوران میں اکثر اوقات شدید بھوک اور پیاس کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان تمام تکالیف کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری نبوت کی گواہی اس وقت دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری اخلاقی مدد کی جب مجھے حوصلے کی ضرورت تھی۔ میرے پاس کچھ نہ تھا تو انہوں نے مال و دولت سے مدد کی۔ اللہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مجھے اولاد بھی عطا کی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ امت کی افضل ترین خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی عورتوں کے لیے مثالی زندگی ہے، جس پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب حاصل کر سکتی ہیں۔ الفاظ معنی: پاک دامنی، نیک سیرت ہونا، فروغ کرنا، سامان بیچنا، صادق سچا، امین امانت رکھنے والا، تاکید اصرار بار بار کہنا، امت گروہ جماعت، سعادت نیکی بھلائی، گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی کا راستہ، استقامت ثابت قدمی، جھٹلاتے انکار کرتے۔ سوال نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا طاہرہ کے لقب سے کیوں مشہور تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ سوال نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شریک تجارت بنانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں منتخب کیا؟ جواب: بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا علم ہوا تو اپنے تجارتی سامان کے فروغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ یا جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے شریک تجارت منتخب کیا۔ سوال نمبر 3، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ امت کی افضل ترین خاتون ہیں۔ سوال نمبر 4، غم کے سال میں کن کن دو مشہور شخصیات کا انتقال ہوا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور چچا حضرت ابو طالب ایک ہی سال میں انتقال ہوا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے تھے۔ سوال نمبر 5، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو امت کی افضل ترین خاتون کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں اور نبوت کی گواہی اس وقت دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری اخلاقی مدد کی جب مجھے حوصلے کی ضرورت تھی۔ میرے پاس کچھ نہ تھا تو انہوں نے مال و دولت سے مدد کی۔ اللہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مجھے اولاد بھی عطا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمات اللہ کو بھی پسند تھیں۔ سوال نمبر 2، دو جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ 1 نمبر، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک برس تھی؟ 25 برس۔ 2 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا مال لے کر گئے شام۔ 3 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت کے لیے گئے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام ساتھ تھا، میسرہ۔ 4 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھاٹی میں گزارنا پڑے 3 سال۔ 5 نمبر، غم کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا بھی انتقال ہوا، حضرت ابو طالب۔ سوال نمبر 3، جملے بنائیے۔ تجارت، رواج، خوشخبری، شرف، دیانت۔ الفاظ جملے: تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال تجارت لے کر شام گئے۔ رواج، عرب میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ خوشخبری، میسرہ نے تجارت میں منافع کی خوشخبری سنائی۔ شرف، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ دیانت، اسلام میں دیانت کی بہت اہمیت ہے۔ سوال نمبر 4، زمانۂ حال کے 5 جملے لکھیے اور انہیں زمانۂ مستقبل میں تبدیل کیجیے۔ زمانۂ حال، زمانۂ مستقبل۔ نمبر 1، میں ہاکی کھیلتا ہوں، میں ہاکی کھیلوں گا۔ 2 نمبر، وہ سوتا ہے، وہ سوئے گا۔ 3 نمبر، وہ مارکیٹ جاتا ہے، وہ مارکیٹ جائے گا۔ 4 نمبر، وہ ٹی وی دیکھتا ہے، وہ ٹی وی دیکھے گا۔ 5 نمبر، ہم اسکول جاتے ہیں، ہم اسکول جائیں گے۔ 6 نمبر، تم روتے ہو، تم رو گے۔ سوال نمبر 5، واحد کے جمع جملے میں بنائیے۔ نمبر 1، میرا بھائی چھوٹا ہے، میرے بھائی چھوٹے ہیں۔ 2 نمبر، بچہ شرارت کر رہا ہے، بچے شرارت کر رہے ہیں۔ 3 نمبر، میرے پاس پرانا سکہ ہے،
ہمارے پاس پرانے سکے ہیں۔ 4 نمبر، احمد نے کتاب خریدی ہے۔ احمد نے کتابیں خریدی ہیں۔ 5 نمبر، مقابلے میں انعام دیا گیا ہے۔ مقابلوں میں انعامات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر، اس پورے سبق میں آپ نے کیا سیکھا؟ کون سی نئی بات معلومات ملی؟ کون سے نئے لفظ سیکھے؟ کون سی بات اہم ہے؟ یہ سب یہاں لکھیے۔ جواب، اس سبق سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچائی اور ایماندار بننا چاہیے، مشکل وقت میں ساتھ دینا، اپنا مال نیک کام میں صرف کرنا، اور الفاظ کے معنی ہم نے سیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا لقب طاہرہ اور وہ امیر اور کامیاب تاجرہ تھیں۔ انہوں نے تمام مال اسلام پر خرچ کیا، مشکل الفاظ کے معنی سیکھے۔ ایمانداری، وفاداری اور قربانی اس سبق کا سب سے اہم پیغام ہے۔